کسی علمی سطح یا حقیقت شناسی کی بنا پہ نہیں تھی، بلکہ محض وہ وراثت کی اندھی تقلید تھی جس نے میری نگاہوں سے تصویر کے دوسرے روپ کو مکمل طور پہ چھپا رکھا تھا۔ اس دور میں اکثر مسلمانوں کے عوامی حلقوں سے یہ باتیں میرے کانوں سے ہوتی ہوئیں آئینہ ذہن سے جا ٹکراتی کہ مرزا قادیانی اس کائنات کا بدترین کافر تھا، مرزا قادیانی اس کائنات کا غلیظ ترین کافر تھا جس نے تمام زندگی اللہ پاک کے بارے میں خرافات بکنے میں گزار دی، جس نے تمام زندگی اللہ کے نبیوں کو گالیاں دینے میں گزار دی، جس نے تمام زندگی قرآن پاک میں تعریفات کرنے میں گزار دی، پوری امت مسلمہ کو گالیاں دینے میں گزار دی۔ لیکن سامعین محترم، اس دور میں ان باتوں پہ میں کوئی خاص دھیان نہ دیتا تھا، کوئی خاص توجہ نہ کرتا تھا۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ جو لوگ یہ اعتراضات کرتے تھے ان میں اکثر بلا دلیل کے بات کرتے تھے، ریفرنس کے بغیر بات کرتے تھے، اور اگر کبھی کبھار کوئی کسی مرزئی کتاب کا ریفرنس دیا بھی جاتا تو میں خود اس کتاب سے آگاہ نہ ہوتا تھا، میری معلومات میں وہ کتاب نہ ہوتی تھی۔ میں اس دور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ محض جذبات میں آ کے ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، اس سے ایک یہ فائدہ ہوا کہ میں نے ایک روز انتہائی سوچ و وچار کے بعد نگاہ منصفانہ سے تحقیق کا دامن پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے ذہن میں بار بار یہ خیالات آتے کہ میں خود کو قادیانی اس لیے کہتا ہوں کہ میرا باپ قادیانی ہے، میری والدہ قادیانی ہے، میرے بھائی بہن رشتہ دار قادیانی ہیں، اسی گھرانے میں نے جنم لیا، اس لیے میں بھی خود کو قادیانی کہتا ہوں۔ اگر میری آنکھ کسی عیسائی کے گھر میں کھلتی میں بھی صلیب کا پجاری ہوتا، میں بھی 3 خداؤں کا قائل ہوتا۔ اگر میری آنکھ کسی ہندو کے گھر میں کھلتی میں بھی کسی بت کو سجدہ ریزیاں کرتا ہوتا۔ اگر میری آنکھ کسی سکھ کے گھر میں کھلتی تو میں بھی سکھ ہوتا۔ یہ بات تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی کہا کرتے تھے اپنے باپ دادا کے مذہب کو ہم کیسے چھوڑ دیں، لیکن اللہ پاک نے ان کے نظریات کی دھجیاں بکھیر دی اور ان سے کہا گیا کہ تم بھی غلط ہو، تمہارے بڑے بھی غلط۔ اس لیے دیکھنا تو یہ چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور سچائی کی تلاش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ یہی وہ فکر تھی، یہی وہ سوچ تھی کہ جس نے مجھے تحقیق کی شاہراہ پہ گامزن کر دیا۔ اللہ کے احسان سے، اس کے فضل و کرم سے میں نے باقاعدہ چنان نگر سابق عربوہ سے مرزئی کتب کو منگوایا۔ ان کتب کے اندر مرزا قادیانی کذاب کی
اپنی کتابیں شامل تھی، اس کے ساتھیوں کی کتب شامل تھی۔ یہاں ایک نقطے کی بات سنتے چلیے، مرزائی یہ کہتے ہیں ہمارے مرزا قادیانی نے 83 کے قریب کتب لکھی ہے، ان کتب کے اندر اپنی نبوت کے دلائل پیش کیے ہیں، اپنی رسالت کے دلائل پیش کیے ہیں۔ ہم پوری دنیا کے تمام مرزائیوں کو اس بات کا چیلنج دیتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی نے بھی کتاب نہیں لکھی، نبی مصنف نہیں ہوتا، نبی رائٹر نہیں ہوتا، بلکہ نبی پہ تو اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی جاتی ہے۔ مرزا قادیانی کا کتابیں لکھنا ہی اس کے بہت بڑے کذاب ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کبھی کسی مرزائی سے بات کرنے کا موقع بن جائے، اس کو دلیل دیجئے، انشاءاللہ وہ کبھی بھی اس دلیل کا رد نہیں کر سکے گا کہ مرزا قادیانی کا کتابیں لکھنا ہی اس کے بہت بڑے کذاب ہونے کی دلیل ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب میں نے ان کتب کو پڑھا، مرزا قادیانی اور اس کے ساتھیوں کی کتب کو پڑھا، یقین جانیے گا جیسے جیسے ان غلیظ کتب کو پڑھتا چلا گیا، ویسے ویسے مرزا قذاب سے میری محبت کے، میری چاہت کے، میرے ادب کے تمام بخیے ادھرتے چلے گئے اور آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے، اور میں نے مرزائی مذہب پہ کروڑہا لعنتیں بھیجی اور دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ سامعین محترم، میں سمجھتا ہوں کہ میرے قبول اسلام کے حوالے سے در حقیقت جو بیس تھی، جو بنیاد تھی، میرے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہوا وہ خواب تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال پکڑا ہوتا ہے جس میں بہت سے پھل ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھل تقسیم فرماتے فرماتے جب ہماری گلی میں تشریف لاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرزائیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں نہیں جاتے، ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور ان کو پھل نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مس ناچیز کی طرف دیکھتے ہیں، الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ سامعین محترم، آنکھ کھلنے کے بعد اس سے کچھ عرصے کے بعد جب میں باقاعدہ تحقیقات کرتا ہوں، مرزائی کتب کو پڑھتا ہوں، مرزا قادیانی کے نظریات کو پڑھتا ہوں، تو اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھی ہوئی اسی خواب کے بارے میں بار بار سوچتا ہوں کہ اس بات کی کیا وجہ تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سب کے گھروں میں تشریف لاتے چلے گئے، سب کے گھروں میں آتے چلے گئے، لیکن جب آگے ایک قادیانیوں کا مکان آیا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کیوں کر دیا؟ میرے کریم آقا آگے تشریف کیوں نہ لائے؟ ان کو پھل کیوں نہ دیے؟ ان کے گھر میں کیوں نہ گئے؟ اسی ایک نقطے پہ جب غور کرتا ہوں، جب فکر کرتا ہوں
مرزئی کتب کو پڑھتا ہوں تو یقین جانیے گا یہی بات سمجھ آتی ہے، چونکہ قادیانیت اس کائنات کے بدترین غلیظ ترین کفر کا نام ہے، قادیانیت گندگی کا نام ہے، زلالت کا نام ہے، شرارت کا نام ہے، شدت کا نام ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی گندگی کا نام ہے، اور نبی کبھی بھی ایسی ناپاک جگہوں کے پاس نہیں جایا کرتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، آپ آگے تشریف نہ لائے، ان کے گھر میں نہیں گئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در حقیقت میری طرف دیکھنا اور مسکرا دینا الحمدللہ اصل میں یہی میرے قبول اسلام کا باعث بن گیا۔ جہاں اس ہاتھ کے ذریعے سے میرے اللہ نے میری آنکھیں کھول دی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ گیا، حقیقت واضح ہو گئی، وہیں پہ اسی خواب کے ذریعے سے ایک اور حقیقت بھی سامنے آ گئی کہ آج وہ طبقہ جو کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، آج وہ طبقہ جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اس کے باوجود ان مرزائیوں سے لین دین رکھتا ہے، ان کے گھروں میں جاتا ہے، پیار محبت کی ان سے پینگے چڑھاتا ہے، یارانے پالتا ہے، دوستانے پالتا ہے۔ یہ طبقہ بھی سوچ لے اس کا راستہ کس طرف ہے، اس کا راستہ جنت کی طرف ہے یا اس کا راستہ جہنم کی طرف ہے۔ ایسے لوگوں سے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، ہمارے علماء بات کرتے ہیں کہ قادیانی یہ نبی کائنات کے گستاخ ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو، ان سے لین دین ختم کرو، تعلقات توڑ دو، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی کہتا ہے انسانیت ہے، کوئی کہتا ہے رواداری ہے، کوئی کہتا ہے حسن سلوک ہے، کوئی کہتا ہے میرا دوست مرزئی ہے اس لیے تعلقات رکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میرا محلے دار مرزئی ہے اس لیے تعلقات رکھتا ہوں۔ اور یہ طبقہ بھی سوچ لے کہ یہ قادیانی نبی کائنات کے گستاخ ہیں، اور جو میرے آقا کا گستاخ ہے اس سے کوئی ناتا، کوئی تعلق، کوئی مناسب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں تو تعلقات رکھوں گا، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سمجھایا، بڑے ایسے لوگوں سے بات کی کہ یہ شخص نبی کائنات کی گستاخی کرتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو۔ اور لوگوں نے آگے سے ہمیں یہ کہا کہ نعوذ باللہ اگر گالی دیتے ہیں تو نبی پاک کو دیتے ہیں، ہمارا کیا بگاڑتے ہیں؟ استغفراللہ، یاد رکھو جس گندے ذہن کے اندر یہ گندگی ہے وہ سوچتا ہے کہ گالی تو نبی کائنات کو دے، میرا کیا بگڑا؟ اور در حقیقت اس کا ایمان بگڑا، اس کے پاس کچھ نہیں بچا اور یہ مسلمان نہیں رہا۔ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ غیرت نہیں آتی، اس سے بڑا کائنات میں بے غیرت کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو ان لوگوں کو تو بائیکاٹ سمجھ نہیں آتی، لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کائنات میں نبی کائنات سے بڑا مہذب کون ہو سکتا ہے؟ نبی کائنات سے بڑا رحمت للعالمین کون ہو سکتا ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے؟ نبی کائنات سے بڑا رواداری کا، انسانی حقوق کا علم کون اٹھا سکتا ہے؟ اور نبی کائنات کی زندگی کو پڑھو، اسود انسی و ایمان، جس بدبخت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے صحابی، اے فروز دہلوی، جاؤ جا کے اس کا سر قلم کر دو۔ یہ نہیں فرمایا اس کو جا کے دعوت دینا، یہ بھی نہیں فرمایا اس سے جا کے ڈائلاگ کرنا، مناظرہ کرنا۔ اگر مان
چھوڑ دینا، اگر نہ مانے تو سر قلم کر دینا۔ صرف یہی فرمایا کہ جاؤ جا کے اس کا سر قلم کر دو، اس نے میری نبوت پہ حملہ کیا ہے۔ اور پتہ یہ چل گیا کہ جو شخص میرے آقا کی نبوت پہ حملہ کرتا ہے، ایسا شخص اسلام میں واجب القتل ہے، اور ایسا شخص زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ ان کو تو بائیکاٹ سمجھ نہیں آتا۔ جاؤ جا کے سید رسول پڑھو۔ آج تک اسلامی احکامات جنگوں کے اندر ایسے نہیں ملتے، بلکہ حکم یہ ہے کہ لاشوں کا کیما مت کرو، فصلوں کو برباد مت کرو، مویشیوں کو مت مارو۔ لیکن جب بات آتی ہے نبی کو گالی دینے والے کی، جب بات آتی ہے نبی کے حق نبوت کے تاج پہ حملہ کرنے والے کی،